حضرات السلام علیکم. میں نوحہ خان رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا نیوز چینل کے حوالے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اہل سنت دھرم گرو حضرت علامہ مولانا مفتی ابوالعرفان صاحب فرنگی محلی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میں حضور آپ سے یہ چاہوں گا کہ ماہ رمضان کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ماہ رمضان کے سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے، ہر نیکی کے لیے 10 سے لے کر 70 گنا ثواب رکھا ہے. اور قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے وہ یہ ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ متبرک و بعظمت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اصل قرآن مجید یا جتنی بھی کتابیں ہیں کائنات کے بننے سے پہلے ہی لوح محفوظ پر اکٹھا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو ہدایت دینے کا کام شروع ہوا اور بری باتوں کا اظہار کر کے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، تو رمضان شریف کی 27ویں شب جو شب قدر کہلاتی ہے، اس میں 70,000 فرشتوں کی معیت میں لوح محفوظ سے وہ قرآن مجید جو تھا وہ آسمان دنیا پر نازل فرمایا گیا. اور جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس بہت سے نسخے ہوتے ہیں، ہر ایک مریض کے لیے وہ ایک الگ نسخہ تجویز کرتا ہے. کتاب میں تو پہلے ہی موجود ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مریض اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ بھی علم و حکمت کی ایک کتاب ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی گئی اس لیے تاکہ وہ دنیاوی مریضوں کو اور اللہ سے بھاگنے والوں کو صحیح راستہ دکھائیں. اس لیے یہ قرآن مجید جو پہلے سے موجود تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی ضرورت ہوئی، جتنی حاجت ہوئی، اس طرح سے یہ لوگوں تک پہنچایا گیا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ کے اوپر بالکل مکمل کر دیا اور ہم نے آپ کو تمام عظمتوں سے مالا مال کر دیا. اس سے پہلے بھی امتیں آئی تھیں، لیکن ان کے پیغمبر جو تھے وہ رحمت نہیں بن کر کے آئے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو جب تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے تو خالی انسانوں ہی نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی رحمت تھے، اور ایک معمولی چیوٹی سے لے کر کے عرش اعظم سبھی کے لیے رحمت تھے. تو اب قرآن مجید جب نازل ہوا تو بعظمت قرآن تھا، اس کو پڑھنے کے لیے بھی آدمی کے اندر عظمت ہونا چاہیے اور اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. جیسے قرآن نے کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کو پڑھنے والے ابو جہل بھی تھے، لیکن دوسرے بھی صحابی تھے، لیکن ابو جہل کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری نہیں تھی، اللہ کا خوف و ڈر نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو تو فائدہ نہیں ہوا. لیکن جن لوگوں کے درمیان تقویٰ و پرہیزگاری تھی، اللہ کا خوف تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے تھے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفاتیں پیدا کی. جب انہوں نے قرآن پڑھا تو وہ ان کے دل سے اتر کر کے ان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے والا ہوا. تو اسی لیے رمضان کا مہینہ رکھا گیا ہے کہ اللہ کا بعظمت کلام پڑھنے کے لیے تم کو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کا ہے. سال بھر میں انسان کے جسم کے اندر نہ معلوم کتنی گندگی پیدا ہو جاتی ہے جو باہر نہیں نکلتی ہے، اور وہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے. تو اسی طرح سے انسان کے اندر گناہ بھی بے شمار ہوتے ہیں جو سال بھر تک وہ کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان کے روزے جو ہے اس کی جسمانی بیماری کو بھی دور کرنے کے لیے ہے اور روحانی ترقی کے لیے بھی رکھا گیا ہے. اس وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 10 شروع کے 10 دن جو ہیں، پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ہے، اور 10 کے بعد 11 سے لے کر 20 تک کے وہ
مغفرت کا ہے، اور پھر آخری اشرا جو ہے اس سے انسانوں کو جنہوں نے روزے کی حق ادا کیا ہے اور کامل طریقے سے روزہ رکھا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی ہے، ان کو آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی بہت زبردست نعمت ہے۔ سال بھر ہم نے غفلتوں میں گزارا ہے، لیکن کم سے کم ایک مہینے تو ہم قرآن کے بتائے ہوئے عمل کو کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بنائیں۔ اسی سے ایک سوال اور ہے جناب، معاشرے میں عدل اور انصاف کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے ساری کائنات جو ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے وہ بھی عدل و انصاف پر ہے، اس کے آسمان کے اوپر جو ہے میزان وہ بھی عدل و انصاف کا طریقہ ہے۔ جتنے بادشاہ ہیں ان کے ہاں سب سے مقدم عبادت نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ اپنی جنتا کے لیے، اپنی رعایا کے لیے عدل و انصاف مقرر کیا گیا ہے۔ ایک گھر ہے، اس میں بھی عدل و انصاف کا ہونا ضروری ہے کہ جو گھر کا بڑا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو کوئی حق نہ ہو۔ اب یہ عدل و انصاف کب پیدا ہوتا ہے؟ عدل و انصاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کا دل صاف ہو اور اس کے سامنے مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی ہو، اور وہ ظلم کو پہچانے اور مظلوم کو پہچانے اور مظلوم کا حق ادا کرے تاکہ ظالم کے سے اس کو چھٹکارا مل سکے۔ تو ہمارا اسلام جو ہے وہ صرف عدل و انصاف ہی پر قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی گزری ہے کہ جس میں کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، اور کوئی بھی معاملہ ان کے ساتھ آیا تو انہوں نے عدل و انصاف کا برتاؤ کیا۔ جیسے آپ کے سامنے واقعہ ہوگا کہ جب خانہ کعبہ میں حجر اسود رکھا جا رہا تھا، سب لوگوں کے اندر جھگڑا و فساد تھا کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ پھر یہ طے ہوا کہ اچھا کل صبح جو شخص پہلے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ بہتر ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آئے تو انہوں نے کہا یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ سچے بھی ہیں اور یہ عادل بھی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ اب آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ ایک چادر لاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس میں رکھ رہا ہوں، اس چادر کا کونا ہر ایک آدمی پڑے، سمجھو کہ اس نے پکڑ لیا۔ تو یہ عدل و انصافی کا طریقہ تھا کہ آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ سب کو ان کا حق بھی مل گیا اور کسی کے اندر کوئی دل شکنی نہیں پیدا ہوئی۔ تو آج بھی ہماری دنیا میں جو بادشاہ ہیں، جو حکومت والے ہیں، جو افسر ہیں، وہ پوچھے جائیں گے عدل و انصاف کے ذریعے کہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی انہوں نے اچھی طرح سے ادا کر کے اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بھی عدل و انصاف کا مہینہ ہے، جس میں ایک بندہ جو ہے روزہ رکھ کے ہر ایک کے ساتھ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، بھوکوں کی خبرگیری کرتا ہے، پریشان حالوں کی مدد کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر رحم کر کے اپنے گناہوں سے اپنے کو بچاتا ہے۔ اپنے کو بچانا بھی گناہوں سے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی عدل و انصاف کا ایک تقاضا ہے، جس کے اوپر اگر آدمی عمل کرے تو دنیا کی بہت سی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ ہر مذہب میں پہلا دھرم انسانیت کا ہے، تو انسانیت کے سلسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، شرافت ہے اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر جو ہے وہ حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم نے وہی طریقہ بتایا جو اللہ نے ان کو بتایا۔ حضرت آدم کے جانے کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی رائے اس میں داخل کر دی۔ اسی طرح سے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ جو بھی دین لائے وہ دین جو تھا وہ کہتے ہیں انسانیت کے بلند و بالا کرنے ہی کے لیے تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو مذہب ہے وہ ایک وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کے انسانیت کو بلندی حاصل ہوتی ہے، ترقی حاصل ہوتی ہے، اور یہ دنیا کا ذلیل ترین مٹی کا قطرہ جو ہے وہ اگر اس دھرم کو اختیار کرے تو وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا مذہب نہیں، چاہے وہ کسی صورت میں ہو اور لوگ اس کو الگ الگ طریقے سے دیکھ رہے ہوں، لیکن سب کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ تم انسان کے بجائے اشرف مخلوقات بن جاؤ، اور وہ بن جاؤ کہ جس کے اوپر فرشتے بھی فخر کرنے والے ہوں، نہ کہ وہ فرشتے جو تم کو دیکھ کر کے تم کو ذلت و خواری سے دیکھیں اور تمہارے لیے بد دعائیں کریں۔ تو کوئی بھی مذہب ہو، اگرچہ وہ تبدیلی کے ساتھ اس میں لوگوں کے خیالات شامل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ بدل کے الگ ہو گیا ہو، لیکن ہر ایک مذہب کا جو بنیادی اصول ہے وہ انسانیت ہے،
شرافت ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اپنی دنیا کی زندگی کو صرف اللہ ہی کے بتائے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر اور ہندو مسلم ایکتا کے اوپر آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اسلام کا بنیادی سوال جو ہے وہ انسانیت ہے، اور انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہ کیا جائے کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے یا ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے یا امریکی ہے، بلکہ ہم کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم بھائی بھائی ہو۔ تو اب ایک پیڑ جو ہے اس کی جڑیں وہی ہیں، اس کی شاخیں اگر سے دور دور ہو گئی ہیں لیکن جڑوں سے تو جڑا ہی ہوا ہے۔ تو اب ہر مذہب جو ہے اس کی بنیاد ایک ہی ہے، اس کی جڑ ایک ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسانوں نے جب اپنے مفادات کو رکھ کر کے اس میں دخل دینا شروع کیا اور ان کے اندر بجائے انسانیت کے سیلفشنس اور خود غرضی پیدا ہوگی تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اصل حکومت جو تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق ملا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین بھی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، نصرانی بھی آتے تھے، کالے بھی آتے تھے، گورے بھی آتے تھے، لیکن کبھی آپ نے کسی کے ساتھ یہ فرق نہیں کیا۔ جو بھی حاجت مند آیا، جو بھی پریشان حال آیا، جو مصیبت زدہ ہوا، اس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی، اس سے محبت کی، اور وہی محبت و اخلاق جو تھا جس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ تھا، انہوں نے تو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا کہ اونٹ ان کے پاس آ رہے ہیں، ہرنی ان کے پاس آ رہی ہے، بکریاں ان کے پاس آ رہی ہیں اور ان سے انصاف تقاضا کر رہی ہے اور انصاف پورا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے اور اس لیے اچھی باتوں کو سوچے، یہ جو خود غرضی کا زمانہ ہے کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تم کسی کی جان لے لو، کسی کو مار دو، شریعت نے اس کے لیے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا تو اس نے ساری کائنات کو قتل کیا، اور اس سے بڑھ کر کے عذاب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی ظالموں کو عذاب ملتا ہے، اس سے پہلے فرعون آئے، حامان آئے، شداد آئے، کیسے بڑے بڑے ظالم آئے جنہوں نے انسانوں کو رون کے رکھ دیا، ان کو غلامی کی حد سے نیچے گرا دیا، لیکن آخر میں انجام کیا ہوا؟ تو اسی طرح سے آج بھی اگر ظلم و ستم کوئی کر رہا ہے تو اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ انسانوں کا ایک طرح سے امتحان بھی ہے کہ وہ اس امتحان میں پورے کیسے اترتے ہیں، اور ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے بلکہ وہ صبر سے دیتے ہیں، اچھے سلوک سے دیتے ہیں، اور اللہ کے کرم پر وہ منحصر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور ظالموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا میں ان کو انصاف نہ ملا تو سب سے بڑا انصاف تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عزاداری سینٹر کربلا کے حوالے سے اہل سنت دھرم گرو علی جناب مولانا حضرت علامہ مولانا مفتی ابوالعرفان صاحب قبلہ فرنگی محلی صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تھے۔ بہت ہی علمی گفتگو ابھی آپ کے سامنے کر رہے تھے، بہت ہی اچھا پیغام اپنے مخصوص انداز میں عوام کو دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ زحمت آپ کو پھر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر میری کوشش رہے گی کہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ کا پیغام اور آگے مومنین مومنات تک کے پہنچے۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔